السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی زمینی بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھیں، ہماری مائیں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کے جوڑ کیوں درد کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین جیسے جیسے ان کی عمریں بڑھتی ہیں، وہ بڑھاپے کی اور جاتے ہیں، اکثر وہ بیمار رہنے لگتے ہیں۔ خاص طور سے ہماری مائیں جیسے جیسے ان کی عمریں آگے بڑھتی ہیں، وہ بڑھاپے کی اور قدم بڑھاتی ہیں تو وہ اور کمزور ہو جاتی ہیں، بدن سے کمزور ہو جاتی ہیں، طبیعت سے کمزور ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی روشنیاں کم ہونے لگتی ہیں، دل کی طرح طرح کی بلائیں اور آفات ان کو گھیر لیتی ہیں، اکثر کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے۔ یقین مانے تو میں اپنے والدہ کی بھی بات کرتی ہوں۔ ان کو جب میں چھوٹی تھی تو دیکھا کہ وہ بہت پھرت تھی، ماشاءاللہ ہر کام کو بہت اچھے سے کر لیتی تھی۔ دھیرے دھیرے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو ان کو دیکھتی تھی کہ ادھر میں بڑی ہو رہی ہوں، ہماری ماں بڑھاپے کی اور بڑھ رہی ہیں۔ پہلے ان میں جتنی قوت تھی وہ جیسے سارے کام فٹافٹ کر لیا کرتی تھی، دھیرے دھیرے وہ کام تو کرتی تھیں لیکن ان کو جلدی تھکان ہو جاتی تھی، سانسیں پھولنے لگتی تھی، زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔ حتیٰ کہ اب جب ہماری ماں اس عمر کے اس اسٹیج پر آ گئی ہیں کہ ہم جوان ہو گئے ہیں اور وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، تو ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری مائیں کتنی پھرت تھیں، سارے کام فٹافٹ کر لیتی تھیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور اگر کبھی ہوتی تو ہمارے لیے وہ ہر چیز کو بلا دیتی تھی، لیکن کبھی اس طریقے سے نہیں دیکھا انہیں۔ آج ذرا کھڑی ہو جاتی ہیں تو پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے، ذرا چل لیتی ہیں تو سانسیں پھولنے لگتی ہیں، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتی کہ گھٹنوں میں درد ہونے لگتے ہیں، جوڑ جوڑ درد ہونے لگتا ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جوڑ جوڑ کیوں درد ہوتے ہیں؟ اتنی تکلیفیں وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ماؤں میں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ ایک تحقیق ہوئی اس بارے میں، اس کے مطابق بتایا گیا، کافی ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے، جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو بچے کی ناف، جب وہ بیبی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کی ناف سے ایک نالی ماں کے جسم کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہترین نظام ہے کہ اللہ کیسے ایک انسان کے جسم کے اندر ایک زندہ بچے کو رکھتا ہے، اور وہ ماں بھی کیا باکمال ہوتی ہے، یہ 9 مہینے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پالتی ہے، اتنی مشکلات جھیلتی ہے۔ یہ تو صرف ماؤں کا کام ہے کہ وہ اتنی تکلیفات جھیل سکتی ہیں۔ تو خیر، اس تحقیق کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے، جب حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی ناف سے ایک نالی ماں کے جسم کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے، جس سے وہ اپنی خوراک لیتا ہے۔ اگر ماں متوازن خوراک نہ بھی لے، یعنی ماں وٹامن والی چیزیں، پروٹین والی چیزیں، ہیلدی ڈائٹ نہ بھی لے تو بچہ وہ جو ایک نالی بچے کے ناف سے ماں کے جسم سے جڑی رہتی ہے، اس کے ذریعہ وہ اپنی خوراک لیتا ہے۔ اگر ماں کچھ بھی ہیلدی فوڈ نہیں لے رہی ہے، ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہی ہے تو بھی بچہ ماں کی ہڈیوں اور ان کے جوڑوں سے نمکیات کھینچ کر اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کا بہترین نظام ہے کہ ماں اگر کچھ بھی نہیں کھا پاتی، کچھ بھی نہیں کھاتی
تو وہ ایک نال جو ایک بچے اور ماں کے درمیان جو ایک کنیکٹر بنایا ہے اللہ نے، جس سے دونوں کے جسم جڑے رہتے ہیں، وہ بچہ ماں کی ہڈیوں سے، ماں کی جوڑوں سے وہ اپنی غذا کھینچ کر اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، اور ماں کی ہڈیاں اور جوڑ اسی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھاپے میں شدید تکالیف کا باعث بنتے ہیں۔ آج جب اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری والدہ نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دنیا میں ہمیں لانے کے لیے، کہ آج ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، آج ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، آج ان کو بات کرتے وقت سانس لینے میں تکلیفیں ہو رہی ہیں، اور ہم میں سے اکثر اولاد پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ نے آخر ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ہائے افسوس، یہ جملہ کہتے وقت، یہ ایک لائن کہتے وقت ہماری زبانیں کیوں کانپ نہیں جاتی؟ کیوں ہم ایک پل کے لیے یہ سوچ نہیں پاتے کہ ہمارے والدین نے، خاص طور پر ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ وہ ماں جو کبھی جوان، خوبصورت، حسین ہوا کرتی تھی، ہمیشہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتی ہے، جب پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ بھول جاتی ہے کہ میرا جسم کس طرح کا ہو جائے گا، میرے لک کیسے ہوں گے، میں کیسے دکھوں گی، میں اگلی دکھوں گی، میرے بدن کا کوئی حصہ موٹا کوئی پتلا ہو جائے گا، میرا چہرے کا رنگ سیاہ ہو جائے گا۔ وہ ان چیزوں کو بھول جاتی ہے، ان چیزوں کو ترک کر کے صرف اپنے بچے کے لیے خوش رہتی ہے، حتیٰ کہ جیسے جیسے وہ 9 مہینے پورے ہوتے ہیں، ان 9 مہینوں میں ہماری ماؤں کی کیا تکالیف ہوتی ہیں، وہ کس طرح رات گزارتی ہیں، وہ کس طرح کھاتی ہیں، پیتی ہیں، چلتی ہیں، پھرتی ہیں، سارے کام کرتی ہیں، اپنے لیے وقت نہیں ہوتا، اپنے بچے کے لیے اپنی ہر رات قربان کر دیتی ہیں۔ 9 مہینے بعد وہ بچہ جب گود میں آتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنی ساری تکلیف بھلا دیتی ہیں، اپنی ساری پریشانی بھول جاتی ہیں، اور دھیرے دھیرے جب وہ بچہ بڑھنے لگتا ہے اور وہ جوان ہو جاتا ہے، اپنی ماں کو بڑھاپے میں دیکھ کر، پریشانی میں دیکھ کر بھی اس کو احساس نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ہائے افسوس، اگر ہمارے منہ سے یہ جملے نکلیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں زندگیاں دی ہیں، ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں بولنے کا شعور سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں چلنے کا شعور سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں کپڑے پہننے کا شعور سکھایا ہے، جنہوں نے ہمیں لوگوں کے درمیان ادب و آداب سے بیٹھنے کا شعور سکھایا ہے، جس نے ہمیں زندگی کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہم ایک بار میں یہ جملہ کہہ تو دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، لیکن سوچئے اس والدہ پر جس نے 9 مہینہ آپ کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، اتنی تکالیفیں اٹھائی ہیں، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کے دل کتنی دفعہ چاک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کو راضی کرنے والیاں بنا دے، ان کی حقوق ادا کرنے والیاں بنا دے، اللہ انہیں ہمیشہ خوش رکھنے والیاں بنا دے۔ اللہ ہماری والدہ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جوانیاں قربان کر دی، ہمارے والد جنہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی، اپنی محنتوں میں اضافہ کر کے اپنے بچوں کے فیوچر سیکیور کرنے کے لیے، ہم اچھی زندگیاں دینے کے لیے ایکسٹرا محنت کر کے اپنی آپ کو کمزور کر دیا، اپنے بدن کو کمزور کر دیا۔ اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ہمیشہ خوش رکھنے والیاں بنا دے۔ اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دائر قائم و دائم کر دے۔ اللہ ہمارے والدین کو ہمیشہ خوش رکھنے والیاں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی انفارمیشن پسند آئی ہو تو اس کو ضرور سے ضرور زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے بڑھائیں، تاکہ اگر ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی بہن اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے تو اس سے رک جائے، اس کو یہ انفارمیشن پہنچائیں کہ ہمارے والدہ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں، اس کو یہ چیزیں بتلائیں۔ اللہ ہمیں راہ راست کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔